السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اپنی کتاب کا آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 282 سے پڑھیں گے، 282 یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا، اور احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، میں بہت بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو احد میں مسلمانوں کو جو ذک اٹھانی پڑی اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے، اس لیے کہ بہت سے مسلمان جب شہید ہو گئے تو مسلمانوں کی بظاہری شکست جب دشمن کو نظر آئی تو دشمن جری ہو گیا اور زیادہ تیز ہو گیا اور کھل کر مد مقابل آ گئے۔ پھر کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ تھے۔ یہ اہم واقعات درج ذیل ہیں کہ اسی احد کی لڑائی کے 1 سال بعد رجی کا حادثہ ہوتا ہے۔ یہ نام ہے ایک مقام کا جس کی وجہ سے اس کی طرف یہ حادثہ منسوب کیا گیا ہے۔ عدل اور قارہ یہ 2 قبائل ہیں، ان کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہذا آپ انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ آپ نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روانہ کیا۔ عاصم بن ثابت بہت پڑھے لکھے، سمجھدار اور بڑے بہادر صحابی تھے۔ جب یہ لوگ رجی پہنچے، وہی مقام جو ہے، تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بلو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔ ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر جا گھیرا، پھر عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ اتر آئیں تو انہیں قتل نہ کریں گے۔ عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ 7 صحابہ شہید ہو گئے جبکہ 3 باقی رہے۔ کفار نے پھر وہی عہد و پیمان دیا، چنانچہ وہ تینوں اتر آئے، مگر کفار نے ان سے بدعہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ایک نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے۔ کفار نے اسے قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ اور یہ دونوں خبیب ابن عدی اور زید ابن دثنہ تھے رضی اللہ عنہ۔ خبیب نے جنگ بدر میں حارث ابن عامر ابن نوفل کو قتل کیا تھا، لہذا انہیں کچھ عرصے تک قید رکھا گیا، پھر تنعیم لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ خبیب کو اسی شخص کے بیٹے کے ہاتھ فروخت کیا گیا جس کو حضرت خبیب نے میدان بدر میں قتل کیا تھا، یعنی حارث کے بیٹے نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور صرف اس لیے خریدا کہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکے، لہذا انہیں کچھ عرصے تک قید رکھا گیا، پھر تنعیم لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان پر بد دعا کی کہ اللہ ان میں سے جو آنکھ بھی دیکھ رہی ہے نا، جو بھی تماشا دیکھ رہے ہیں میرا، ان میں سے ایک ایک کو تو گن لے اور ایک ایک کی تو خبر لے۔ پھر چند اشعار کہے جن میں سے 2 یہ ہیں کہ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے میرا قتل ہونا، اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دیتے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جبکہ انہیں ٹکٹکی پہ بالکل میدان میں لایا گیا کہ اب ان کا سر ہم اڑاتے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چبھ جائے اور آپ کو تکلیف دیتا، میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا۔
پھر حارث ابن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ باقی رہا زید ابن دسنہ کا معاملہ، تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرز کو قتل کیا تھا، لہذا انہیں اس کے بیٹے صفوان ابن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ بعض کتب میں ابو سفیان اور حضرت خبیب کی مذکورہ بالا گفتگو حضرت زید ابن دسنہ کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے۔ حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں، لیکن اللہ نے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے ان کی حفاظت کی، اس طرح ان کی لاش کو بگاڑا نہیں گیا۔ حضرت عاصم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ اللہ نے وفات کے بعد بھی اس عہد کا پاس رکھا۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اب اس واقعے میں بہت سی باتیں قابل غور ہیں۔ جو اہم بات ہے وہ عقیدے سے متعلق ہے، وہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علم میں اگر یہ بات ہوتی کہ کل کیا ہونے والا ہے، جس طرح اکثر و بیشتر ہم لوگ سمجھتے ہیں یا ہمیں سمجھایا جاتا ہے، یا آپ کل جو ہونے والا ہے اس کو جانتے ہیں، یعنی غیب کو جانتے ہیں، تو یہ پھر لگتا ایسا ہے کہ اگر آپ کے علم میں یہ بات تھی تو پھر آپ نے اپنے ان 10 صحابہ کرام کو جان بوجھ کے شہید کروایا ہے، یہ آپ پر الزام آتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے یہ باتیں کہنا ہی غلط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات کی اجازت دے دی ہے تو اس سے بڑے بڑے دعوے اب کیے جانے لگے ہیں کہ ہم آپ کے دل کا حال بھی جانتے ہیں اور آپ کے گھروں میں جو کچھ رکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ پھر بیر معونہ کا المیہ ہوتا ہے، یہ بھی اسی سال ہوتا ہے۔ حادثہ رجیحی کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا، یعنی چاروں طرف سے اب سازشیں ہونے لگی مسلمانوں کے خلاف، اور بڑے اچھے اچھے مسلمانوں کو دھوکے میں قتل کیا گیا، جو رجی سے بھی زیادہ المناک تھا۔ اس کا خلاصہ یہ کہ ابو برا عامر ابن مالک، جو ملاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والے، اس کے لقب سے مشہور تھے، مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی، اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء صحابہ میں سے 70 مبلغین بھیجیے۔ انہوں نے بیر معونہ پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت حرام بن ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر ابن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کی بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ پہلا دھوکہ تھا۔ پھر فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دے دی، مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رعل، زکوان اور عصیہ نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تہہ تیغ کر دیا، سب کو شہید کر دیا۔ صرف کعب بن زید اور عمر بن امیہ الضمری بچ سکے۔ کعب بن زید زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ عمر بن امیہ الضمری منذر ابن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے، چنانچہ وہاں پہنچ کر منذر نے لڑتے بھیڑتے شہادت حاصل کی اور عمر بن امیہ قید کر لیے گئے۔ جب عامر ابن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ مدینہ پلٹے، راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے یا بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ حضرت عمر نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا۔ اب یہ بھی دھوکے ہو رہے تھے نا، پہلے بھی ایسے ہی بہت سے لوگ آئے کہ اللہ کے رسول ہم مسلمان ہیں، کچھ بھیجیے ہمارے علاقے میں لوگ تاکہ وہ اسلام کی وہاں تبلیغ کریں، اور لے جا کے قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ ڈر تھا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی
تو آپ نے فرمایا قتلت قتیلین لأدینہما، تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے ہیں جن کی دیت مجھے خود دینا ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجیع اور بئر معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج و الم پہنچا۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، کہ جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قنوت ترک فرما دیا کہ الحمدللہ ایک اچھی جگہ پر ہیں۔ پھر اس کے بعد غزوہ بنو نذیر، یہ اسی سال پھر پیش آتا ہے۔ بنو نذیر نے بئر معونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے عزل اور قارہ سے بھی زیادہ خبیث سازش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ آپ سے قرآن و اسلام کی بات سنیں، مناقشہ کریں اور مطمئن ہو جائیں تو ایمان بھی لے آئیں۔ یعنی انہوں نے سوچا کہ یہ تو صحابہ کرام کو قتل کرتے ہیں نا، تو ہم کیوں نہ نبی علیہ السلام کو ہی ختم کر دیں۔ انہوں نے اور زیادہ گہری سازش چلی، چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا، جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں۔ مگر آپ کو عین وقت پر خبر ہو گئی اور آپ نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے اطلاع دے دی، تو جو ہی پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو نذیر کو کہ یا تو یہاں سے نکل جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم علاقے چھوڑتے ہیں۔ عمرو بن امیہ ضمری نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدہ کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں، کیونکہ معاہدہ پہلے ہو چکا تھا کہ ان کا بندہ کوئی فوت ہوا مرا تو جو اس کی دیت ہوگی ہم سب مل کے ادا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے، اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا، اور انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر دے مارے۔ اس پر بدبخت ترین یہودی عمرو بن جحاش اٹھا، اور ادھر جبریل امین علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر دے دی۔ چنانچہ آپ وہیں سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے۔ یعنی انتظار میں نہیں رہے کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، بس آپ کو جب اطلاع مل گئی کہ انہوں نے میرے خلاف اب یہ سازش کی کہ اب مجھے مارنا چاہتے ہیں تو آپ سیدھے ہی مدینہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آ ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا کہ اخرجوا من المدینۃ ولا تساکنونی بها وقد اجلتکم عشرا فمن وجد بعدہ یضرب عنقہ، مدینے سے نکل جاؤ، اب تم میرے ساتھ مدینے میں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور مت نکلو، میرے پاس 2000 مردان ضرب و حرب ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے۔ اور یہ لفظ کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ منافق عبداللہ ابن ابی کے الفاظ ہیں جو اس کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اتارے۔ اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی، مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا، جھنڈا حضرت علی کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔
انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے، چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے سپر کا کام دیتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینے سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے، منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی ان سے خیانت کی، جو کہتے تھے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، وہ بھی آگے نہیں بڑھے، وہ بھی پیچھے رہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، تو اپنے آپ کو سنبھال، میں جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو اجازت دے دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں، چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا وہ لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھوٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک اٹھا کر لے گئے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، تو اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا، خیبر کا قلعہ تھا، اس میں چلے گئے، اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا۔ صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل ابن حنیف کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ تو اس طرح یہ قلعہ جو ہے بنو نذیر کا یہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب ان کے نکلنے کے بعد اب مسلمانوں کا رعب دوبارہ ارد گرد کے علاقوں پر پڑتا ہے۔ پہلے مسلمان دبائے جا رہے تھے، اب مسلمانوں نے جب یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تو اب مسلمانوں کا رعب پھر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر غزوہ بدر دوم شروع ہوتی ہے، یہ شعبان 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ دیکھیے ایک ہی سال میں یہ چوتھا واقعہ ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے احد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ 1,500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا اور مدینے کا انتظام عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور مر الزہران پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع سے اس پر رعب طاری تھا۔ چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اسی وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہذا میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا، ہمتیں ان کی بھی پست ہو گئی۔ مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درہم کے 2 درہم بنائے، پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اب مکی لوگ بھی دب گئے تھے اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تک تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف چاروں طرف امن و امان کا دور دورہ ہو گیا۔ تو قبائل بھی دب گئے اور مسلمانوں کے علاقے میں بھی، خاص طور پر مدینہ اور اس کے ارد گرد میں امن و امان ہو گئے۔ اب اگلے سال شوال ذی-قعدہ میں یعنی 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے ان کی بدولت ہر طرف امن و امان چھا گیا تھا۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا
اور ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے کلی طور پر فارغ ہو جائیں گے. لیکن یہ یہود تھے جنہیں حضرت مسیح نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے، جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکیں. چنانچہ خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پس پردہ حرکتیں شروع کر دیں اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے. اہل سیر یعنی سیرت کی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں وہ علماء لکھتے ہیں کہ یہود خیبر کے 20 سردار اور رہنما قریش کے پاس گئے اور انہیں مدینہ کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا. قریش اس بات کے لیے تیار ہو گئے تو یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے، انہوں نے بھی بات مان لی. اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے، یہ سب مشرک قبائل ہیں اور خود اہل کتاب ہیں، یعنی مسلمان اہل کتاب تھے. مشرکین کے مقابلے میں مسلمان زیادہ بہتر تھے، مگر مسلمانوں کی مخالفت میں سب مشرکین کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ایک الائنس بن رہا ہے. اور ان میں سے بھی متعدد قبائل نے جنگ لڑنی منظور کر لی. اس کے بعد سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینہ کے اطراف میں پہنچ گئے. یہ تاریخ اپنے آپ کو کس طرح دہراتی ہے؟ یہی کچھ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت میں کس طرح چاروں طرف سے سب دشمنوں کو اکٹھا کر کے ان کو گھیر گھار کے مدینہ کے اطراف میں لے آئے. اس اجتماع اور حرکت کی خبر بر وقت مدینہ پہنچ گئی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. یہ رائے پسند کی گئی اور اسی پر ہی اتفاق ہوا. جو مدینہ کی آبادی اس کے باہر نکل کے حضرت سلمان نے فرمایا یہاں آپ خندق کھود لیجئے، دشمن پڑے رہے گا، خندق کو کراس اگر کرے گا تو اس کا مقابلہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. جو ایرانی کیا کرتے تھے اپنے دشمنوں کے خلاف، وہی حضرت سلمان نے مشورہ دے کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پہ قائل ہو گئے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے. چونکہ مدینہ کے مشرق، مغرب اور جنوب 3 اطراف میں لاوے کی چٹانیں ہیں، اس لیے صرف شمالی علاقہ لشکر کے داخلے کے لائق تھا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب حرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے. وہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا، یعنی دونوں جو کارنر تھے ان کو. مغرب میں یہ خندق سلع نام کی پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس حرہ شرقیہ کے ایک بڑھے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی. آپ نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا. 10 آدمی 40 ہاتھ خندق کھودیں گے اور خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے. لوگ رجز پڑھتے، رجز کا مطلب یعنی لڑائی کے وہ اشعار جو جذبہ پیدا کر دیں، لڑنے میں شوق جاری رکھیں، اور آپ جواب دیتے. نیز آپ رجز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے. یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام نے اسی موقع پہ یہ شعر پڑھے تھے: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کی، کہ جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں ہم جہاد مسلسل کرتے رہیں گے. ہم نے تو یہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے. تو یہ شعر پڑھتے تھے اور خندق بھی کھودتے تھے اور ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جواب دیتے جاتے تھے. لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، اس لیے کہ ساری چٹانیں تھیں، کوئی مٹی نہیں تھی، چٹانیں تھیں. ان چٹانوں کو توڑنا، اور اس دور میں آلات بھی نہیں تھے کہ کس طرح ان کو کاٹا جائے، کس طرح توڑا جائے. بالخصوص جاڑے اور بھوک کی شدت. چنانچہ ہتھیلی بھر جو لائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا، لوگ اسی کو کھا لیتے، حالانکہ حلق سے اس کا اترنا مشکل ہوتا. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا بھی دکھایا، اور آپ نے انہیں جواب میں اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھا دیے. ہمت بڑھ گئی. خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے کو آئیں. حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو جو پیسا
پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ سمیت دعوت دی کہ آپ تشریف لے آئیں اور کھانا کھا لیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے۔ تو جابر نے جا کے وائف کو بتایا، وہ تو سارا لشکر آ رہا ہے۔ تو ان کی جو اہل خانہ خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ 2-3 لوگوں کا کھانا ہے؟ ان کا ہاں۔ ان کا پھر ٹھیک ہے، اگر اللہ کے رسول کو یہ علم ہے تو پھر آنے دو، وہی اس مسئلے کو حل کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی، یعنی پھر بھی 1000 بندہ کھا بیٹھا، لیکن کھانا جب اٹھ کے سب جا رہے تھے تو کھانا اتنا ہی تھا جتنا کہ حضرت جابر کی بیوی نے بنایا تھا، وہ پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کھجور لے کر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کر سارے اہل خندق کو دعوت دی، کپڑے پہ بکھیر دیے، آؤ کھاؤ۔ سب کھا کھا کر چلے گئے، مگر کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گری جا رہی تھی۔ یہ سب آنکھوں نے دیکھا ہے۔ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح نعمان ابن بشیر یہ بھی۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا گیا کہ ہم نے بڑا کوشش کی اس کو توڑنے کی، ٹوٹ نہیں رہی، کیا کریں؟ تو آپ خود اترے، آپ نے کدال لی اور اس پہ مارا، اور وہ بھر بھری ریت میں بدل گئی، ٹوٹ گئی۔ اسی طرح حضرت برا کے ساتھیوں کا ایک چٹان سے سامنا ہوا، وہ بھی خندق کھود رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عرض کی گئی، آپ اترے، بسم اللہ پڑھی اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام وانی لانظر الى قصورها الحمراء الساعة۔ اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، یعنی میں نے شام کو فتح کرنا ہے، اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں، یعنی شام کے اندر جو بنے ہوئے بڑے بڑے سرخ محل ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی، دوسری دفعہ کدال مارا چٹان پہ، اور فتح فارس کی خوشخبری آپ نے سنائی کہ ایران کا علاقہ فتح ہوگا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی، اور یوں پوری چٹان کٹ گئی۔ اللہ کے نبی تھے، اور جو کچھ آپ نے کہا ویسا ہی ہوا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی سچی دلائل ہیں، جو صحابہ کرام نے کبھی بھی آپ کی پیشین گوئی کو غلط نہیں پایا، ورنہ ان کو بھی اللہ نے عقل دے رکھی تھی، سمجھ دے رکھی تھی، وہ سمجھتے تھے کوئی ایک تو ہوتا جو آپ پر اعتراض کرتا، لیکن نہیں ہو سکا۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے، ان کے پاس 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے، ان کا سالار ابو سفیان تھا، اور جھنڈا عثمان بن طلحہ عبدری نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے جرف اور زغابہ کے درمیان روما کے مجتمع الاسیال میں پڑاؤ ڈالا۔ یہ دو جانب ایک جگہ تھی، اور وہاں جو سیلاب نیچے بہتا تھا تو اس جگہ انہوں نے مجتمع الاسیال، وہاں پر سیلاب بہنے کی جو جگہ تھی، کھلا میدان تھا، اس جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف غطفان اور ان کے پیروکار اہل نجد 6000 کا لشکر لے کر آ گئے۔ 4000 ابو سفیان مکہ سے لے آئے، اور غطفان اور اہل نجد کے 6000 افراد وہ بھی آ گئے، اور احد کے دامن میں وادی نقمہ کے آخری سرے پر خیمہ زن ہو گئے۔ مدینے کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آ گئے، یعنی ہر طرف سے، چاروں طرف سے وہ امڑ آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، یعنی بالکل انسان گھبرا گھبرا کے چیزوں کو ٹیڑھا دیکھ رہا تھا، دل حلق کو آ گئے، اٹھ اٹھ کے دل کلیجے کو آتے تھے کہ کیا ہوگا، اتنی پریشان حالت تھی۔
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، پتہ نہیں اللہ شکست ہم کھاتے ہیں، فتح یاب ہوتے ہیں اور مرتے ہیں تو کس طرح یہ لوگ چاروں طرف آ گئے تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہمارا مدینہ تباہ ہو جائے گا، عورتیں بچے یہ سب اٹھا کے لے جائیں گے، کیا ہوگا ہمارا؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو بھی ثابت قدم رکھا، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اہل ایمان نے مختلف لشکروں کو دیکھا اپنے ارد گرد تو وہ آپس میں کہنے لگے یہی تو وہ چیز ہے جس کا وعدہ دیا تھا ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہی تھی وہ سچ فرمائی تھی، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان و اطاعت کو کچھ اور بڑھا دیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ پست ہوتے وہ تو یہ تو موقع ہے، ہم شہادت طلب کرتے تھے تو یہ شہادت کا حاصل کرنے کا موقع ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا، اور اب ہم کتنا ثابت قدم رہتے ہیں، کتنا آگے بڑھتے ہیں، اب اپنے ایمان کی انشاءاللہ ہم گواہی دیں گے کہ ہمارا ایمان سچا تھا۔ البتہ منافقین اور بیمار دلوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا تو محض دھوکا تھا کہ ہم لڑیں گے، فتح یاب ہوں گے، وہ دیکھیے ہر طرف دشمن مسلح تعداد میں بڑے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، کس طرح مقابلہ کریں گے؟ تو یہ دھوکا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر ابن ام مکتوم کو منتظم مقرر فرمایا، عورتوں اور بچوں کو گڑھیوں میں محفوظ کر دیا جس کی 4 دیواریاں بھی تھیں، پھر 3000 کا لشکر لے کر آپ نکل پڑے اور جبل سل کو پشت پر کر کے، یعنی جو سلا نام کا پہاڑ تھا اس کو آپ نے اپنی بیک پہ کیا، قلعہ بندی کی شکل آپ نے اختیار کر لی، سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی، تو اس طرح آپ پیچھے اور دائیں بائیں سے محفوظ تھے، صرف دشمن سامنے سے آ سکتا تھا اور سامنے خندق بھی تھی۔ ادھر مشرکین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مدینے کی طرف پیش قدمی کی، جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے، یہ دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گئے۔ ابو سفیان نے بے ساختہ کہا تلک مکیدتن ما عرفها العرب، یہ ایک ایسی چال ہے جس کو اہل عرب جانتے ہی نہیں۔ اب انہوں نے خندق کے گرد غیظ و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کر دیا کہ کہیں تنگ نظر آئے جہاں سے ہم چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا سکیں، انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ خندق پار کر سکیں، لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے ہی نہیں دے رہے تھے تاکہ وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر راستہ بنا سکیں۔ مجبوراً مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا، یعنی جہاں مسلمان تھے چاروں طرف انہوں نے محاصرہ کر لیا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، وہ تو اس لیے آئے تھے کہ بس ہم نے مسلمانوں کو مارنا ہے، کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، لیکن بہرحال اب وہ روزانہ دن میں نکلتے اور خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے تھے۔ مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا دن اسی میں صرف کر دیا کہ کسی طرح ہم خندق کو پار کر سکیں، لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے، کچھ مسلمان تو خندق کے اندر ہی رہے اور کچھ باہر، جو اوپر سے اگر قریب آنے کی کوشش کرتا تو اس کو مارتے تھے، یا جھانکنے کی کوشش کرتا تو اس کو تیر سے مارتے تھے، یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں بھی قضا ہو گئیں اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں نماز ادا کرنے کا موقع مل سکا۔ تو یہ صرف قضا تھی چند نمازوں کی، یہ کوئی قضاء عمری نہیں تھی۔ اس وقت تک نماز خوف مشروع نہیں ہوئی تھی، یعنی نماز خوف جو میدان جنگ میں نماز پڑھی جاتی جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، ابھی اس کے احکام نہیں آئے تھے۔ ایک روز مشرکین کے شہ سواروں کی ایک جماعت نے، جن میں عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار ابن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلہ کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے
اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا. اس پر عمرو بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا. وہ بڑا جری اور سفاک انسان تھا. تو وہ گھوڑے پر تھا تو حضرت علی نے اس کو کچھ کہا تو وہ بھڑک اٹھا, وہ نیچے اتر آیا. پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے. جو وار میں کہا جاتا ہے نا کہ جنگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا نام ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک موقع پر اس کو یوں سامنے دیکھ کے نا ادھر بھی دیکھا. وہ سامنے کھڑا ہے, اس کو بھی بات کر رہے ہیں اور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور ادھر بھی بات کر رہی. ان کا تم دو میرا مقابلہ کرو گے؟ تو اس نے جب یہ محسوس کیا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو علی کے ساتھ لڑ رہا ہے, تو اس نے ادھر یوں دیکھا. حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین پھر بھاگ نکلے. وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا اور نوفل ابن عبداللہ خندق میں جا گرا جسے مسلمانوں نے تہہ تیگ کر دیا. اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے, یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان. بس یہی جنگ ہوئی ہے. ایک تیر حضرت سعد ابن معاذ کو لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے اللہ انہیں زندہ رکھے, ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے. البتہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا کہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے اس موقع پر. اور اس طرح بہرحال یہ جنگ کا ایک منظر ہے جو کہ انہوں نے لکھا ہے. اور بھی بڑے عجیب و غریب واقعات اس جنگ میں پیش آئے, مگر قرآن مجید نے اس کی ساری لائیو کمنٹری ہے وہ بیان کی ہے. اس کو اگر پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی مسلمانوں کی حالت اس قابل تھی کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو تو وہ جیت سکتے ہیں, ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے بھرپور ساتھ دیا ان کا. انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم پھر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.